الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المسدد خاتم الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبا الزهراء محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة صلوات اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا اس جگہ پر صف اعضاء پر جمع ہونا عظیم عبادت میں شامل فرمائے۔ آپ کی جو بھی نیک حاجات ہیں خالق کائنات بحق محمد و آل محمد پوری فرمائے۔ 12ویں امام کا ظہور اللہ تعالیٰ جلد از جلد فرمائے، ہم سب کو ان کے جانساروں میں سے شمار فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ اگر زحمت نہ سمجھے تو جو بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب اسٹینڈ کے ساتھ یہاں بھی جگہ ہے، آگے تشریف لے آئے۔ تو منظم ہونا ہے، تنظیم، یہ ہر قوم اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ میں نے حدیث تو عرض کی آپ کی خدمت میں کہ رسول فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو مجلس حسین میں آ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ مجلس حسین ایک درسگاہ ہے اور دوسری درسگاہوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ درسگاہ ہے۔ اس میں ہر طبقہ کا بندہ آتا ہے، اس میں بڑے بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں مجلس حسین ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ڈاکٹروں کو بھی سدھارا جاتا ہے، جہاں انجینئر جو ہیں ان کو بھی تراشا جاتا ہے، جہاں بہترین ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر وہ دوسری یونیورسٹی سے پڑھ کے آ کے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر دوسری یونیورسٹی سے پڑھ کے وہ انجینئر بن گیا، لیکن یہاں آ کر اس کی جو درستگی کی جاتی ہے اس کو اس کے پیشے سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے لیکن تیرا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تیرا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ مثلا کچھ ایک پیشے ہیں، معذرت کے ساتھ پھر مولانا کوئی میں آگے رکھوں گا، یعنی اپنے آپ کو، کچھ ایک پیشے ہیں جن میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے، انسان کو قربتاً اللہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ فرض کرے کفن بیچتا ہے، کفن فروشی کا کام کرتا ہے۔ اب اس کی دکان ہے، جو بھی بندہ مر جائے گا وہ کفن تو اس کے پاس لوگ آئیں گے لینے کے لیے۔
اگر وہ سارے ہی لوگوں کو فری میں کفن دے پھر اس کی دکان بھی نہیں چلے گی. بیچنا تو اس نے ہے. اور ہر دکاندار جو ہے وہ صبح صبح بیٹھ کے دکان پہ یہی دعا کرتا ہے یا اللہ میرا کاروبار بڑھ جائے, میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے. تو اگر ایک کفن فروش جو ہے وہ دکان پہ بیٹھے اور کہے یا اللہ میرا کاروبار زیادہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ مریں گے اور اس کا کفن زیادہ بکے گا. تو اس کے پیچھے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ لوگ زیادہ مریں. اور اگر آپ لوگوں نے ایک مولانا کو صرف اور صرف جنازوں پر رکھ دیا اور کہا کہ جناب آپ کو جنازے ہی کی فیس ملے گی, حالانکہ جنازے کی فیس لینا ہی جائز نہیں ہے, غسل دینے کی فیس لینا جائز نہیں ہے, اس کو کفن دینے کی فیس لینا جائز نہیں ہے, دفن کرنے کی فیس لینا جائز نہیں ہے, لیکن بیچارہ مولانا اس کو مجبور کر دیا گیا ہوا ہے کہ وہ جنازوں کی بھی فیس لے جاتا ہے, کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی جاتی. جب اس کو وسائل نہیں فراہم کیے جاتے تو پھر وہ جنازوں کی بھی فیسیں لینا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو, یہ پیشہ اگر اختیار کر لیا جائے, اس کو اپنا پیشہ بنا لیا. ڈاکٹر ہے, اب ظاہر ہے اگر ڈاکٹر کی تربیت نہ کی جائے, ڈاکٹر کی تربیت نہ کی جائے, میں علماء کی بات اس لیے کر لی ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ علماء بھی فرض کریں مدرسے میں کو پڑھنے کے لیے آتا ہے, جناب خیریت ہے آپ کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. میں نے خود کہیے کہ انٹرویو کیے ہیں, تو جب مدرسے میں کو پڑھنے کے لیے آتا, جی فلاں بندہ ہے, اس نے میں نے سنا وہ پہلے اس کا روزگار اتنا اچھا نہیں تھا, بس اس نے 2-4 سال مدرسے میں لگائے ہیں اور اب بڑی اچھی تقریر کرتا ہے, اور اب اس کے نیچے پراڈو ہے, اب وہ پڑھ دیتا ہوں. بس یہ مجلس حسین ایسی یونیورسٹی کا نام ہے کہ جو جانور کو انسان بنا دیتا ہے, انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے, مسلمان کو سلمان بنا دیتا ہے, سلمان کو فخر سلمان بنا دیتا ہے. یہ یونیورسٹی جو ہے یہ مجلس حسین یہ ایک درسگاہ ہے. آپ کربلا کو درسگاہ کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے ایک درسگاہ ہے. تو کربلا والوں کے نام سے جب مجلس کروائی جاتی ہے تو وہ مجلس بھی درسگاہ ہے. یہاں پہ تربیت کی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے یہاں پر نوجوانوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, یہاں پہ تربیت ہوتی ہے. اچھا تربیت اور چیز ہوتی ہے, صنعت اور چیز ہے. صنعت اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. صنعت کیا ہے؟ آپ کے پاس سونے کی ایک اینٹ تھی, آپ نے اس کو مثلاً آپ نے اس سے ایک کنگن بنانا ہے, آپ نے اس سے ایک انگوٹھی بنانی ہے, آپ نے اس سے ایک گلے کا ہار بنانا ہے, تو اس کے اسپیشل سچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سونے کو پگھلا کے اس میں ڈالتے ہیں, پھر اس کو تھوڑا سا تراشتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے, پھر وہ ویسا ہی رہتا ہے. سمجھے فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ تو جیسا چاہیں آپ سونے کو ڈھال لیں, لیکن تربیت ایسی چیز نہیں ہے. تربیت ایسی چیز نہیں ہے. حالانکہ اس جو ایک چیز آپ مثلا جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں, فرض کریں سونے کو آپ انگوٹھی بناتے ہیں, انگوٹھی میں تبدیل کرتے ہیں یا کنگن میں, اس میں بھی اللہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ فوراً جب آپ نے اس میں یعنی جتنا وہ مخصوص حد تک گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس سچے میں ڈالنا ہے, پھر وہ چیز تیار ہوگی. اس میں بھی اعلیٰ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن جو تربیت ہے وہ ایسی نہیں ہے. مثلاً آپ کہیں کہ مثلاً آپ نے بیٹے کو اپنا تابعدار بنانا ہے, بس اس نے ایسے کیا دیا, ادھر سے کان کھینچا, تھوڑا سا ایسے کیا, پھر ادھر سے کان کھینچا, سیدھا ہو, سیدھا ہو. اس کو سیدھا کر کے آپ نے پاگل کر کے رکھ دیا. اب
آپ سمجھے وہ آپ کا تابعدار بن گیا، وہ کیا آپ اس کو ایسے بنانا چاہتے ہیں جیسے سونے کو ایسے سچے میں ڈال کے؟ وہ ایسا ہے نہیں ہے، اس کو ایسا خلق نہیں کیا گیا ہے، وہ کوئی دھات نہیں ہے، اس کے پاس ایک گفیول ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ صاحبان، جن کی توجہ ہے نعرہ حیدری، تو بچے کی ایسی تربیت نہیں ہو سکتی۔ معذرت کے ساتھ میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جن کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ تربیت کرنی کیسے ہے، اور کیا ہوا، تربیت کرنے کا علم نہیں تھا، اور آج جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے، بچے جو ہیں وہ بھاگ گئے، بچے بگڑ گئے، بچے جو ہیں وہ ناراحت ہیں، پریشان ہیں، والدین سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچے کی مثال ایک دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک کلی ہے، گلاب کی کلی، کلی جب تک بند ہوتی ہے اس کی خوشبو نہیں آتی، اس کے اندر وہ پھول ہے جو کھلے گا وقت کے ساتھ، اس کی خوشبو بھی آئے گی وقت کے ساتھ۔ اگر ایک کلی کو، پھول کی کلی کو، کلی سمجھتے ہیں جو بند پھول ہوتا ہے پھر وہ کھلتا ہے بعد میں، تو وہ کلی جو ہے اس کو مناسب مقدار میں ہوا چاہیے، وہ پودا جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے یعنی تازی مٹی بھی چاہیے، پھر دھوپ بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ یہ ساری چیزوں کے بعد وہ آپ کہیں کہ اب کھل کیوں نہیں رہی، فوراً کھل جائے۔ یعنی آپ اگر ایک کلی کو زبردستی کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا، وہ چیز جو پھول کی مہک آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی؟ نہیں نصیب ہو سکتی آپ کو، آپ اس پھول کو کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان والدین پر کہ وہ بچوں کو یعنی جس طرح وہ کوئی بندہ کلی کو زبردستی اس کو کھولنے کی کوشش کرے تو وہ پھول نہیں بنتی، وہ مرجھا جاتی ہے اور وہ اس طرح نہیں کھلتی۔ اسی طرح کئی ایک بچے ہوتے ہیں، بات بات پہ ڈانٹنا، بات بات پہ ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برتن ٹوٹ گیا ناراض ہو گیا۔ میں اللہ کے نبی کی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، ایک فیملی تھی جو نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اب صحیح مجھے اس کا متن یاد نہیں، لیکن اس بچے نے ماں کی گود میں پیشاب کر دیا اور وہ اس کو ڈانٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، خبردار آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتی، اس کو کیا پتا کہ کہاں پیشاب کرنا ہے اور کہاں نہیں، خبردار، چھوٹا بچہ ہے، یعنی چھوٹا بچہ جو ہے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 7 سال تک، تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے اور آپ اس کے نوکر ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچہ آپ کا غلام ہے اور آپ جیسے اس کے بادشاہ، اس کو چھوٹے چھوٹے کام کہیں کرنے کے لیے، زبردستی نہیں، پیار و محبت سے۔ اور 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچہ آپ کا مشیر ہے۔ گھر میں کوئی کام کریں بچے سے مشورہ کریں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اگر کوئی بچہ آپ کو مشورہ دیتا ہے تو فوراً اس کے مشورے کو ریجیکٹ نہ کر دیں، بلکہ اس کے سامنے ایک اپنی سوچ اور فکر رکھیں، میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے میرا بیٹا، تیرا اس میں کیا خیال ہے؟ تو پھر بچہ عقل مند ہوگا تو خود ہی سوچے گا کہ بابا کا آئیڈیا زیادہ اچھا ہے، اور اس میں اس کی سوچ میں وسعت ہوگی، اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوگی، اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی گھر کو چلانا کیسے ہے، کیونکہ والدین چپ رہو،
تیرا اس مسئلے وچ بولنے دا کوئی حق نہیں ہے، خبردار۔ آیا بڑا میرا باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے، چپ رہو۔ اس کو چپ کرا کرا کے پھر وہ کہتا ہے چپ سمن بکمن، آج کے بعد پھر چپ، تو ہی کر جو کچھ کرنا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ تو بچے کو اس کے پاس بھی بہت زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیا لینے کے لیے اس کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو تیار نہ کیا، اس کو موقع ہی نہ دیا، تو پھر وہ کبھی بھی آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے گا، بلکہ کبھی کبھی وہ دیکھے گا کہ بابے کا نقصان ہو رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں بولے گا، کہے گا بابا نقصان ہو رہا ہے تو تیرا ہی ہو رہا ہے، تو نے مجھے پوری زندگی بولنے ہی نہیں دیا۔ صلوات علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ۔ نہج البلاغہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا سنہری کلمہ ہے، مولا علی علیہ السلام کا۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد اِنَّا لِلْقُلُوبِ شَہْوَةً وَإِقْبَالًا وَإِدْبَارًا۔ امام فرماتے ہیں دل کی حالتیں ہیں، دل کی حالتیں ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں جو لفظ قلب استعمال ہوتا ہے، اِنَّا لِلْقُلُوب، قلوب سے مطلب دل و دماغ دونوں ہیں۔ تو قلب کی حالتیں ہیں میلان یعنی شوق، میلان، رغبت یا اچاٹ پن۔ کبھی جب آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں مثلا بچے کو، امام فرما رہے ہیں، اور رغبت کی حالت میں تربیت کرو، ایک تھوڑا تھوڑا میلان ہو رہا ہے اس کا، اس کے بعد وہ پوری کی پوری جو ہے وہ یعنی رغبت کر جاتا ہے، اس طرف بڑھ جاتا ہے، اس کو کرنا چاہتا ہے، آپ نے اتنا اس کو تشویق دلا دیا، شوق دلا دیا، اب وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کو وہ کلمہ سکھائیں، پھر اس کو وہ بات سکھانے کی کوشش کریں جب اس کا رجحان ہو، اور جب وہ کہے کہ اب میرا ناک فل ہو گیا ہوا ہے، تو اس وقت آپ اس کو کوئی ڈوز دینا چاہ رہے ہو، کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہو، کبھی بھی نہیں وہ بچہ سیکھ سکتا۔ جب اس کا رجحان نہیں ہے، اس کو میلان نہیں آپ نے پیدا کیا، وہ چیز آپ نہیں دے سکتے بچے کو۔ آپ اس چیز سے باغی بنا دیں گے اس کو، آپ اس کو وہ چیز سکھا نہیں سکتے۔ تو امام فرماتے ہیں فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَا عَمِيَا، کہ یعنی رغبت کی حالت میں بچوں کی تربیت کریں، اس میں خبردار زور اور زبردستی سے کام نہ لیں، کیونکہ جب دل زور اور زبردستی، دل کے ساتھ زور زبردستی کی جائے تو امام فرماتے ہیں دل اور دماغ اندھا ہو جاتا ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر آپ جو مرضی ہے اس کے سامنے آنسو بھی بہاتے رہیں، پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اور چیز امام نے فرمائی، معصوم ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان هذه القلوب تملو کما تملو الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ۔ جس طرح انسان کا بدن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دل و دماغ جو ہے وہ بھی تھک جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں پہلے کہ آیا وہ تیار ہے بھی یا نہیں وہ چیز لینے کے لیے۔ جب تیار ہو تو پھر چیز دیں۔ دیکھیے اچھا کسان جو ہوتا ہے، اچھا کسان کیا وہ ایسے ہی بنجر زمین پر بیج پھینکتا ہے؟ ایسے زمین بالکل گراڈے ہے، پدری زمین ہے، اس کے اوپر وہ بیج پھینکتا ہے؟ نہیں، وہ پہلے اس میں ہل چلاتا ہے، نرم کرتا ہے مٹی کو، نرم کرنے کے بعد جو اس بیج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پھر وہ اس بیج کو اس کے اندر ڈالتا ہے، پھر وہ بیج پروان چڑھتا ہے، اس کی کمپلیں نکلتی ہیں، وہ زمین سے باہر آتا ہے۔
تو اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. بغیر ماحول کے میں نے عرض کیا ایک کلی کی آپ کی خدمت میں مثال عرض کی کہ یقیناً اگر آپ اس کے لیے وہ ماحول پیدا کریں گے جیسے ایک کلی کے لیے بہترین مٹی بہترین اس کے مطابق روشنی اور ہوا آپ اس کو دیں گے تو وہ کھلے گا. اس کی خوشبو صرف اس تک نہیں رہے گی بلکہ پورے عالم کو معطر کر دے گی. صلوات علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. تربیت میں یہ بہت چیز اہم ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے سے ماں باپ ہی اس کو یہودی بناتے ہیں اور عیسائی بھی بناتے ہیں اور مسلمان بھی بناتے ہیں. یعنی ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ اس کو بناتا ہے. جو بھی اس کے ارد گرد ہوں گے وہ ماں باپ ہوں گے وہ چاچے تائے ہوں گے فورزش رہنے کی ضرورت ہے. توجہ, ماں باپ بعض اوقات بڑے نیک ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چاچا کوئی ماما کوئی تایا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اس کے اندر ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن بچہ تو سب کی چیزیں لے رہا ہے, سب کو غور سے دیکھ رہا ہے. بچہ ان عادتوں کو لے رہا ہوتا ہے کیونکہ مامے کی تعریف بھی تو ماما کرتی ہے, چاچے کی تعریف جو ہے وہ پاپا کرتا ہے. تو اس لیے وہ بھی اس کے سامنے فور بلڈ ہے, وہ بھی اس کے سامنے رول ماڈل ہے. اس لیے کچھ صفات چاچے کی لے لیتا ہے اور کچھ صفات مامے کی بھی لے لیتا ہے. اس وجہ سے وہ سب مل کر جو ہے وہ ایک صفات کا مجموعہ بنتا ہے, اس میں ساری صفات جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کربلا ایک درسگاہ ہے, مجلس حسین ایک درسگاہ ہے. آج میں 2 شہزادوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ 2 شہزادے ہیں عون و محمد جی. اور ان کی ماں کوئی عام ماں نہیں ہے, عالمہ غیر معلمہ بیوی ہے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یہ بیٹے ہیں. اور بھی اولادیں ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جن کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی ہے, لیکن یہ 2 شہزادوں کا ذکر ملتا ہے. جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ بھائی جانے لگا ہے, سفر کرنے لگا ہے, تو ایک امام کی بیٹی ہے اور 2 اماموں کی بہن ہے, اس لیے ایسے کیسے چلی جاتی ہیں. شریعت کے کچھ قوانین ہیں. گئی اپنے شوہر سے اجازت لینے کے لیے. ملتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب جا کر مٹی پہ بیٹھ گئی. کہا اے علی کی بیٹی مٹی پہ کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ کہا میرا بھائی سفر کر رہا ہے, تجھے پتہ ہے میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں اجازت لینے کے لیے آئی ہوں. جناب عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں, جناب سیدہ زینب کہتی ہیں اور یہ میرا بڑا اہم سوال ہے, اس وقت سوالی بن کے آئی ہوں. تو میں تو کہتا ہوں جناب عبداللہ نے کہا ہوگا علی کی بیٹی سوال کا نام نہ لے, تیری ماں کا ابھی تک دربار میں سوال کرنا ہم ہاشمیوں کا جگر کھا رہے, سوال نہ کر, تو علی کی بیٹی ہے, بتا تجھے کیا چاہیے. اس وقت جناب عون و محمد کو ساتھ نہیں بھیجا. اس وقت جناب سیدہ زینب نے گھر سے دوپٹہ لیا
اور خدا حافظی کی اور چلی گئی. ملتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے مکہ پہنچا، ابھی کے جو ذی الحج کے ایام تھے، اور ذی الحج کے ایام میں یعنی حج بالکل قریب تھا. میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلا ہفتہ تھا ذی الحج کے مہینے کا، جب جناب عبداللہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ، اون و محمد کے ساتھ، ان کا سہارا لے کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچے. تو اس وقت مولا حسین کہتے عباس جلدی کرو، عبداللہ آ رہے ہیں، استقبال کے لیے جاؤ. جناب عبداللہ کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے مولا حسین بھی آ گئے، جناب عباس بھی آ گئے. اور مولا حسین علیہ السلام دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، آپ کو کیا آنے کی ضرورت تھی؟ آپ بیمار تھے، لاغر تھے، جسم میں ضعف تھا، آپ کیوں آئے؟ اس طرح دونوں شہزادوں کا سہارا لے کر وہاں پہنچے. کہا مجھے پتا ہے جو آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے مجھ کو منع کر دیا. آپ جو سفر کر رہے ہیں یہ سفر خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ خطرات سے، مشکلات سے، مصائب سے بھرا ہوا سفر ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ، آخری دفعہ اپنی اہلیہ زینب سے مل لوں، آپ کی بہن سے مل لوں. جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ خیمے میں ہیں، آپ چلے جائیے، ملاقات کیجیے، آپ کی وہ زوجہ ہے، ملیے. جناب عبداللہ خیمے میں گئے. جانتے ہیں جناب عبداللہ نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر گفتگو کی. کہا سفر بہت مشکل ہے، سفر میں بڑے مصائب آتے ہیں، اور مجھے بھی اپنے امام سے بڑا پیار ہے. حسین میرا بھی امام ہے. اگر آقا حسین پہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مصیبت کو ٹال دو صدقہ دے کر. اے زینب، اگر کوئی راستے میں مولا حسین پہ مصیبت آ جائے، ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ کر دینا حسین پہ، ایک بیٹا میری طرف سے صدقہ کر دینا. یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے. یہ اس ماں کے دل سے پوچھو جس نے اپنے بچوں کو بڑی محبت سے پالا ہو، اور ان والدین سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے خون جگر دے کر پالا ہو، لیکن ایک طرف امام ہو اور دوسری طرف اولاد ہو، تو اس وقت امام پر اس اولاد کو قربان کرنے کا درس دے رہے ہیں یہ لوگ. جناب سیدہ زینب نے درس دیا، جناب عبداللہ نے درس دیا کہ حسین ابن علی پہ اون و محمد جیسے بچے قربان. خدا حافظ کی یہ قافلہ وہاں سے چلا، 2 محرم کو کربلا میں آ گیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں بچوں کے. عاشور کی رات آ گئی. عاشور کی رات ہے، اور وہ فہرست بھی تیار ہو گئی جنہوں نے شہید ہونا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں جانا ہے. ہر ماں میں آپ کو بتاؤں، کربلا میں دین کے لیے ایک جو فطرت ہے نا، فطرت اس کو بھی بدل کر رکھ دیا گیا ہے. بدلتی ہر ماں کی یہ فطرت ہے، وہ اپنے بیٹے کو مصیبتوں سے بچاتی ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے صدقے خیراتیں دیتی ہے.
لیکن کربلا میں اس ماں کے ذہن کی کیفیت بدل گئی. وہ ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرنے والی ہے، وہ ماں کہتی ہے کہ آج حسین ابن علی پر خدا کی راہ میں یہ بچے قربان ہو جائے، یہ بچے قربان ہو جائیں. تو جناب سیدہ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے خیمے میں سامنے بٹھایا. سامنے بٹھا کے تو جناب سیدہ زینب نے کیا کہا؟ اے جعفر طیار کے پوتو، تم کوئی عام نہیں، تمہارا دادا جعفر طیار جس کو شہادت کے بعد اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، وہ آزر آسماں پرواز کرتے. تم اتنے بہادر دادے کے پوتے ہو، بیٹا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. اے اون محمد، جب تم میدان میں جاؤ تو سب سے پہلے جانے کی کوشش کرنا، اپنے ماموں کو کہنا کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے. ہر ماں اپنے بچوں کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے، شاید میرے بچے بچ جائیں، شاید میرے بچے بچ جائیں. عجیب مائیں ہیں کربلا کے میدان میں، بچے صحن میں کھیلے مائیں خوش ہوتی ہیں. 10 محرم کے دن جب مائیں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی، دیکھ کے کہتی تھی تو اب تک زندہ ہے. تو اب تک زندہ ہے. کہا ہم کیا کریں، مولا ہوا کا اجازت نہیں دیتے. کوئی کہتا تھا ماموں اجازت نہیں دیتے، کوئی کہتا تھا چچا اجازت نہیں دیتا. یا محمد دیکھ کے کہتے ہیں ماں فکر نہ کر، اگر ہمارے ماموں نے ہمیں اجازت دی تو دنیا یاد کرے گی جعفر طیار کے پوتوں کی جنگ، تیرے بیٹوں کی جنگ دنیا یاد رکھے گی. کہا میرا بیٹا جب تم میدان میں جاؤ تو جا کے تمہیں اپنا تعارف نہ کروانا پڑے، تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. دنیا تمہاری جنگ دیکھ کے سمجھے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں، یہ عباس ابن علی کے شاگرد ہیں. یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں. بس عزاداروں صبح ہوئی، مولا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ماموں اجازت کا انتظار کرو، امام کا حکم ماننا لازمی ہے. کھڑے رہے امام. کیسے ان کو پہلے بھیجتے؟ امام نے سب سے پہلے ہم شکل پیغمبر کو بھیجا اور دنیا والوں کے لیے مثال قائم کر دی. سب سے پہلے میرا اکبر جائے گا. میدان کربلا میں یہ دونوں شہزادے آئے. ایسی جنگ کی، کوفہ والوں کو کوفہ کی دیواروں سے لگا دیا، شام والوں کو شام کی طرف بھگا دیا. آوازیں بلند ہو گئیں، یہ کوئی عام نہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. اور لوگ بھیجو. ایک ایک کر کے آتے تو فنار ہوتے رہتے. یکجا سب نے حملہ کیا، دونوں شہزادوں کو دھوکے سے مارا. جب دھوکے سے مارا گیا، گھوڑے کی زین سے گرے، آواز دی یا مہدرکنی، اے ہمارے ماموں ہماری مدد کو، اے ہمارے ماموں ہماری مدد کو. مولا حسین چلے دونوں شہزادوں کے لاشوں پر. چلتے چلتے جب وہاں پہنچے، ایک لاشے کو بڑی مشکل سے اٹھایا، روتے روتے لاشے کو جا کے خیام میں رکھا. دوسرے لاشے کو اٹھایا، جا کے خیام میں رکھا. ایک مرتبہ ماں کی ایک دفعہ جناب فضہ جناب سیدہ زینب کے خیمے میں آئی. کہا مجھے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی، پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہے. کہا بی بی
تیرے شہزادوں نے تو حق ادا کر دیا، جا باہر دیکھ تیرے شہزادوں کے لاش آ گیا، دنیا آواز دے رہی ہے جس طرح ان شہزادوں نے جنگ کی ہے، جیسے جعفر تیار۔ بی بی سلام تیری عظمت پہ جس کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ عجیب ماں دی ایسی محبت، کئی پورے سفر میں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں بڑی مشکلات آئی، بڑے مسائل